وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پڑھیں گے آیت نمبر 186۔ جس وقت ہم آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آیت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا کریں تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو الفاظ ہیں ان کی پہچان ہو، بات زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنے نفسوں میں، یعنی اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں لازماً آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو دیے گئے تھے کتاب تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا۔ کیا سنو گے؟ اذًا کثیرہ، بہت سی تکلیف دہ اذیت والی باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے، یہ عزم والے کاموں میں سے ہے۔ سب سے پہلے تو آیت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن کے جو اول مخاطب تھے وہ اس وقت کے لوگ تھے، اور پھر یہ قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کو خطاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب اور مشرکین کے ہاتھوں تمہیں بڑی تکلیفیں پہنچنے والی ہیں، بڑی دل آزاری تمہاری ہونے والی ہے، تمہیں بہت دل آزاری کی اذیت والی باتیں سننی پڑیں گی، کیونکہ یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے، بالکل نیچرل بات ہے کہ جو اہل کتاب تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے امامت دی ہوئی تھی، بہت بڑا ان کا رتبہ تھا سوسائٹی میں، وہ اہل علم اہل کتاب سمجھے جاتے تھے، تو اتنی آسانی سے تو یہ عہدہ وہ تمہیں لینے نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے مدتوں تک وہ لوگ اہل علم تھے، اہل کتاب کہلائے جاتے تھے، ان کی بڑی ویلیو تھی سوسائٹی میں۔ اب یہ ساری ویلیو اللہ تعالیٰ ٹرانسفر کر رہے تھے عربوں میں، تو وہ تو پورا زور لگائیں گے تمہیں تنگ کرنے میں، پریشان کرنے میں، اذیت والی باتیں تمہیں کہیں گے۔ آپ سوچیں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت مدینہ میں جو یہود کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ پورے مدینہ کا سردار بننے والا تھا۔ پورا مدینہ اس بات پر متفق ہو چکا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو چیف بنا دیا جائے، مکہ کا سردار بنا دیا جائے۔ اب ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کا سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ آپ سوچیں کہ اس کو تو کتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی اس بات کی کہ سرداری اس کے ہاتھ سے گئی، حکومت ملتے ملتے اس کے ہاتھ سے چلے گی۔ آج تک آپ سوچیں دنیا میں یہ کرسی کے پیچھے، حکومت کے پیچھے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ جو حکومت میں ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، وہ کب کسی دوسرے کو اتنی آسانی سے حکومت دیتا ہے اپنی؟ آج تک دنیا میں اس چیز کے پیچھے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور بالکل یہی سین تھا اس وقت مدینہ میں۔ اللہ کہتے ہیں جو بھی یہ اذیت تمہیں دیں، جو بھی یہ تمہیں تنگ کریں، تکلیف دہ باتیں سنائیں، تو تم کیا کرو؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر کرو اور تقوی کے ساتھ رہو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت والے کام ہیں۔ یعنی اگر اس وقت ودن مدینہ آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ خانہ جنگی شروع ہو جاتی، آپس میں ہی لڑائیاں کرتے رہتے۔ اس وقت کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ مسلمان بالکل اپنے آپ کو نیگیٹو رویے سے روک کر رکھیں، نرمی کے ساتھ رہیں، صبر کے ساتھ رہیں، اور اصل میں یہی ہمت اور حوصلے والے کام ہیں۔ سوچیں ذرا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں حوصلہ اور ہمت والے کام ہمارے نزدیک کیا ہیں؟ کہ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں کوئی تنگ کر رہا ہے، تکلیف دہ بات کر رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو منہ توڑ جواب دے دو۔ یہ ہمت اور حوصلے والا کام ہے۔ سوچیں ذرا اگر ہم اس وقت مدینہ میں موجود ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو انہیں یہ کہتے کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، ہمیں آپ لوگوں پر فضیلت مل گئی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینہ کے سردار بن چکے ہیں، اب تم سب سرنڈر کرو، نہیں تو سب کو مار ڈالیں گے۔ لیکن آپ سوچیں کہ اللہ کو یہ رویہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ریئیکشنری مسلمان کا رویہ پسند نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل حوصلے والا، ہمت والا، تقوی والا مسلمان کون ہے؟ جو خود پر کنٹرول کر لے،
جو غصے کو پی جائے، جو ریئیکشن شو نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب اگر اس آیت کو ہم جنرلی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ صاف بتا دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو کوئی بھی کوشش ہوگی، تکلیف آئے گی، امتحان آئے گا، سامنے سے مخالفت آئے گی، اور ضرور بضرور آئے گی۔ یعنی جب آپ دین کے راستے پر چلتے ہیں، جیسے آپ قرآن پڑھنا شروع کیا، تو جو صدیوں سے چیزیں چلی آ رہی ہیں آپ کی فیملیز میں، غلط رسم و رواج چلے آ رہے ہیں، آپ کو اب پتہ چل گیا کہ یہ سب غلط ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دین کے راستے پر چلتے ہیں، کوئی کوشش شروع کرتے ہیں، سامنے سے ری ایکشن آتا ہے، کیونکہ جو بات اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے وہ ابھی سامنے والوں کو سمجھ نہیں آئی ہے، تو بعض دفعہ تو اپنے ہی گھر والے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر اور تقوی، اور یہ ہمت اور حوصلے کے کام ہے کہ ریئیکشنری نہیں ہونا ہے، صبر کے ساتھ نیگیٹو رویے سے خود کو روک کے رکھنا ہے۔ سوچیں ذرا، ابھی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر کوئی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کارٹون بنا رہا ہے، فلم بنا رہا ہے، گستاخی کرتا ہے، ادھر ہم اپنے ملک میں جو توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، کہ کیونکہ ہم سے وہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان ری ایکشن نہ کریں، کیونکہ ری ایکشن کرنے کا صرف اور صرف نقصان ہی ہوتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، کتنے ہی لوگ اس دنیا میں صرف اس لیے مسلمان ہو گئے ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اسلام کے خلاف، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عام جو لوگ ہوتے ہیں عوام الناس، بعض دفعہ لوگ بادر ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ریلیجس لیڈرز کے بارے میں پڑھیں یا جانیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی کارٹون بناتا ہے یا کوئی فلم بناتا ہے، پبلک میں آتی ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کیوں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور کتنے ہی لوگ جو ہیں پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو ہوتا تو اسلام کو ہی فائدہ ہے، مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو روک کر رکھیں، کنٹرول کر کے رکھیں، نیگیٹو رویے سے اپنے آپ کو روکیں۔ یہ اصل میں اللہ کے نزدیک ہمت اور حوصلے والے کام ہیں، صبر اور تقوی۔ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ویسے تو کافی کچھ ہے اس پہ بات کرنے کے لیے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔